بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں ایک اہم مسئلے کی طرف۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹے سے مرغی کے پوٹے میں چھپی شرعی حکمت کائنات کی پاکیزگی کی ایک عظیم داستان کھول دیتی ہے، جہاں حلال کی مٹھاس اور حرام کی تلخی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ کا دل بھی اس روحانی سفر سے جڑ جائے گا۔ مرغی کا پوٹا کھانا کیوں حرام ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ جانور کی اوجھڑی اور مرغی کا پوٹا کھانا حلال ہے؟ آپ مسکرائے اور فرمایا، مرغی کی 7 چیزیں کھانا مسلمان کے لیے حرام ہے۔ نمبر 1، آج کے دور میں مرغی کا گوشت ہمارے گھروں میں عام استعمال ہوتا ہے اور تقریباً ہر گھر میں ہفتے یا کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ ضرور پکایا جاتا ہے۔ عموماً ہم اسے سالن کی صورت میں بنا کر کھا لیتے ہیں، مگر اسی دوران ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ مرغی کے پوٹے میں گندگی پائی جاتی ہے تو آیا یہ حلال ہے یا حرام، اور کیا یہ ان اعضاء میں شامل تو نہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے؟ اس مسئلے پر ہمارے معاشرے میں 2 مختلف آراء یعنی رائے پائی جاتی ہے۔ ایک طبقہ جو پوٹا پسند نہیں کرتا، وہ یہ موقف رکھتا ہے کہ پوٹا اوجھڑی کے مانند ہے، کیونکہ دونوں میں ناپاک مواد جمع ہوتا ہے، اسی بنا پر وہ مرغی کا پوٹا کھانے کو درست نہیں سمجھتے۔ جبکہ دوسری جانب وہ لوگ جو اوجھڑی کو شوق سے کھاتے ہیں، بلکہ وہ اس بنیاد پر پوٹے کو بھی حلال قرار دیتے ہیں۔ فقہی کتب میں اس حوالے سے یہ وضاحت ملتی ہے کہ جس طرح پیشاب مثانے میں جمع ہوتا ہے اور مثانہ مکروہ تحریمی شمار کیا جاتا ہے، اسی طرح اوجھڑی اور آنتوں کو بھی مکروہ تحریمی کہا گیا ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک اوجھڑی طبعی کراہت کی وجہ سے مکروہ ہے، اور اگر کوئی کراہت کے احساس کے ساتھ اسے کھا لے تو انہوں نے اس کی گنجائش بیان کی ہے۔ تاہم جہاں ہمیں حرام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں مکروہ اشیاء سے اجتناب بھی مطلوب ہے۔ حلال اور حرام کے اصول کے بارے میں اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اسی آیت کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جو اشیاء خباثت میں شامل ہو وہ ممنوع ہے، لہذا ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ حرام اور مکروہ امور سے دور رہے اور صرف حلال و پاکیزہ چیزوں کو اختیار کرے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ نہ صرف حرام بلکہ مکروہ اشیاء سے بھی مکمل پرہیز کریں، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں حرام کے ساتھ ساتھ مکروہ کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جب کوئی شخص حرام رزق کا ایک لقمہ بھی کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ اسی لیے ہر صاحب ایمان پر لازم ہے کہ وہ حلال اور حرام کے فرق کو اچھی طرح سمجھے اور یہ پہچان حاصل کرے کہ کون سا رزق جائز ہے اور کون سا ناجائز، کیونکہ رزق کا اثر براہ راست انسان کے ایمان، عبادات، اخلاق اور قبولیت اعمال پر پڑتا ہے۔ شریعت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزیں بظاہر حلال جانوروں سے تعلق رکھتی ہیں، مگر اپنی ماہیت اور طبیعت کے اعتبار سے مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ یہی وہ ایسی اشیاء ہیں جن سے بچنا واجب کے قریب ہے۔ فقہائے کرام نے واضح طور پر ان چیزوں کی نشاندہی کی ہے جو حلال جانوروں میں پائی جاتی ہیں مگر شرعی اعتبار سے مکروہ تحریمی شمار ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز بہتا ہوا خون ہے، کیونکہ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ بہتے ہوئے خون کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ دوسری چیز حدود یعنی وہ غلیظ اور بدبودار غلاظتیں ہیں جو جسم کے بعض حصوں میں ہوتی ہیں۔ تیسری چیز مثانہ ہے،
کیونکہ یہ پیشاب کا ذخیرہ ہوتا ہے اور ناپاکی کا مرکز ہونے کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہے۔ چوتھی چیز پتا ہے جس میں کڑوا اور فاسد مادہ جمع ہوتا ہے۔ پانچویں نمبر پر نر جانور کی پیشاب کی جگہ ہے اور چھٹے نمبر پر مادہ جانور کی پیشاب کی جگہ کو شامل کیا گیا ہے کیونکہ یہ دونوں مقامات براہ راست نجاست سے تعلق رکھتے ہیں۔ ساتویں چیز کپوڑے ہیں جنہیں فقہائے کرام نے ناپسندیدہ اور مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ اب جہاں تک اوجڑی کا تعلق ہے تو اس بارے میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اوجڑی اور محض نجاست میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اوجڑی کے اندر کوئی حفاظتی جھلی نہیں ہوتی بلکہ گندگی براہ راست اس کے اندر اور اس کی سطح پر موجود ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوجڑی کے استعمال سے منع فرمایا اور فقہائے امت نے اس کے کھانے کو مکروہ تحریمی قرار دیا کیونکہ اس میں موجود گندگی براہ راست خوراک کا حصہ بن جاتی ہے جو طبعی نفرت اور شرعی کراہت دونوں کا سبب بنتی ہے۔ اسی مسئلے کی بنیاد پر فقہا میں اوجڑی کے بارے میں دو نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں۔ ایک رائے کے مطابق اوجڑی مکروہ تحریمی ہے اور اس سے بچنا لازم اور ضروری ہے، جبکہ دوسری رائے میں بعض فقہا نے اسے طبعی کراہت کی بنا پر مکروہ کہا ہے۔ تاہم احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ایسی چیزوں سے مکمل اجتناب کیا جائے کیونکہ مکروہ کا مفہوم ہی ناپسندیدہ اور قابل ترک ہونا ہے۔ اس کے برعکس مرغی کے پوٹے کے بارے میں تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ مرغی کا پوٹا حلال ہے اگرچہ اس میں بھی گندگی پائی جاتی ہے، لیکن اس گندگی کی نوعیت مختلف ہے کیونکہ مرغی کے پوٹے کے اندر ایک مضبوط جھلی موجود ہوتی ہے جو گندگی کو گوشت سے الگ رکھتی ہے۔ جب اس جھلی کو اچھی طرح اتار کر پوٹے کو صاف کر لیا جائے تو اس کے اندر موجود ناپاک مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فقہا نے مرغی کے پوٹے کو جائز قرار دیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس فرق کی وضاحت ملتی ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے بعض اعضاء کو مکروہ قرار دیا جن میں آلہ تناسل، خصیہ، اگلی پیشاب کی جگہ، گٹھلی، پتا، مثانہ اور خون شامل ہے، اور یہاں خون کی کراہت سے مراد وہی شرعی کراہت ہے جو دلیل سے ثابت ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے ساتھ ساتھ دیگر 6 اعضاء کے استعمال سے بھی منع فرمایا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت صرف حلال جانور پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ اس کے اعضاء کی نوعیت کو بھی مد نظر رکھتی ہے۔ اسی تناظر میں فقہائے کرام نے کپورے کھانے کو بھی مکروہ تحریمی قرار دیا ہے تاکہ مسلمان پاکیزگی، طہارت اور روحانی صفائی کے اعلیٰ معیار پر قائم رہے۔ اسلام کا مقصد صرف پیٹ بھرنا نہیں بلکہ ایسا رزق اختیار کرنا ہے جو جسم کے ساتھ ساتھ روح کے لیے بھی مفید ہو، کیونکہ ناپاک یا مکروہ رزق انسان کے دل کو سخت، عبادت کو بے اثر اور دعا کو بے قبول بنا دیتا ہے۔ اسی لیے ایک باشعور مسلمان پر فرض ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے، حلال اور حرام کے مسائل سیکھے اور اپنی روزمرہ خوراک میں شریعت کے اصولوں کو مد نظر رکھے۔ ناظرین، اسلامی شریعت میں حلال اور حرام جانوروں کی تفصیل قرآن و سنت اور اصول فقہ کی روشنی میں بہت واضح طور پر بیان کی گئی ہے تاکہ ہر مسلمان اپنے رزق میں اللہ تعالی کی حدود شریعت کے مطابق عمل کر سکے اور اپنی زندگی کو پاک اور صاف جسمانی اور روحانی اعتبار سے مستحکم اور مضبوط رکھ سکے، کیونکہ اسلام صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ انسان کے ہر روز مرہ ضرورت مثلا خوراک، لباس، رہائش، تجارت اور دیگر معاملات تک اللہ کے احکام اور حدود کا مجموعہ ہے، اور اس میں سب سے اہم اور اولین بات یہی ہے
کہ مسلمان رزق حلال اختیار کرے، سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے کہ حلال جانور کون کون سے ہیں اور ان کے حلال ہونے کی شرعی وجوہات کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے تمہارے فائدے کے لیے اور مسافروں کے لیے بھی۔ اس آیت سے وہ مخلوقات جو سمندر میں ہیں ان کے کھانے کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، بشرط یہ کہ وہ نجاست نہ ہو اور طبعاً پاکیزہ ہو۔ اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد کریم ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، سورۃ المائدہ کی آیت ہے، یعنی اللہ نے جس رزق کو تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ بنایا ہے اس میں سے کھاؤ۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں وہ سارے جانور جو فطری طور پر انسان کے لیے غذائیت بخش، پاک اور مستحکم ہو اور جن کا گوشت صحت کے لحاظ سے فائدہ مند ہو، وہ اسلام میں حلال شمار کیے گئے ہیں۔ ایسے حلال جانوروں میں سب سے عام اور معروف جانور مرغی، بطخ، ہنس اور دیگر غیر شکاری پرندے شامل ہیں، بشرط یہ کہ ان کا ذبح صحیح شرعی طریقے سے کیا جائے اور اللہ کے نام کے ساتھ کیا گیا ہو، کیونکہ ذبح شرعی نہ صرف ایک جسمانی عمل ہے بلکہ روحانی پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے نام کے ساتھ ذبح شدہ چیز کھائے وہ پاک ہے، اور جو بغیر اللہ کے نام کے ذبح کی گئی چیز کھائے وہ ناقابل قبول ہے۔ یعنی صرف جانور حلال نہیں بلکہ اس کا ذبح بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہونا ضروری ہے تاکہ اللہ کی رضا شامل حال ہو۔ اسی طرح اسلام میں بکری، دمبا، بیل، گائے، اونٹ اور دیگر چوپایا جانور شامل ہے، ان سب کو حلال سمجھا جاتا ہے بشرط یہ کہ وہ فطری طور پر صحت مند ہو، ان میں کوئی بیماری یا معیوب نشانی نہ ہو اور انہیں شرعی طور پر ذبح کیا گیا ہو۔ اسی لیے جب مسلمان ان جانوروں کو اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرتا ہے تو وہ گوشت حلال بنتا ہے، کیونکہ اللہ نے فطری رزق کو انسان کے لیے حلال قرار دیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے، اور مسلمان اسی کو اپنا کھانا قرار دیتا ہے۔ اسی طرح سمندر کے جانوروں جیسے مچھلی، جھینگا وغیرہ بھی قرآن کے حکم کے مطابق حلال ہے، کیونکہ سمندری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حلال قرار دیا ہے، اور ان میں سے نجاست نہیں ہوتی، نیز ان کے ذبح کے لیے خاص شرعی طریقہ نہیں مانگا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مجالس سے فقہ اور علماء نے اتفاقاً کہا ہے کہ سمندر کی مخلوقات کا گوشت اس لحاظ سے پاک ہے اور استعمال میں حرج نہیں۔ اب اس کے بعد حرام جانوروں کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ جانور جو اسلامی شریعت کے مطابق ناجائز اور حرام ہے، ان میں لوگ سب سے زیادہ جانتے ہیں سور کا گوشت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یعنی اللہ نے ان پر مردار جانور، خون اور سور کے گوشت کو حرام کر دیا ہے۔ سور کی حرمت کی سب سے بڑی وجہ اس کی نجاست اور طبیعت میں پائے جانے والے ایسے مادے ہیں جو انسان کی صحت کے ساتھ ساتھ روحانی پاکیزگی پر بھی منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سور کے گوشت سے سختی سے منع فرمایا اور مسلمانوں پر لازم کیا کہ وہ سور کے گوشت سے ہر صورت بچیں۔ اسی طرح وہ چیزیں جو مردہ حالت میں پائی جائیں، یعنی ایسے جانور جو بغیر ذبح کے مر چکے ہوں، انہیں کھانا بھی اسلام میں حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے بغیر ہوئے ہیں اور ان میں خون، نجاست اور نقصان دہ مادہ موجود ہو سکتا ہے جو انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔ اسی اصول کے تحت وہ جانور جو شکار کیے جائیں مگر ان کا شکار شرعی ذبح کے بغیر ہو، وہ بھی حرام شمار کیے جاتے ہیں۔
کیونکہ شکار کے عمل میں اللہ کے نام کا تذکرہ اور ذبح شرعی کی شرط پوری نہیں ہوتی، اسی لیے فقہا نے کھانے کے لیے شکار شدہ جانور کو حرام قرار دیا ہے، بشرط یہ کہ وہ شرعی ذبح کے ساتھ نہ کیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ ایسے شکاری پرندے جو خود مردار جانوروں کو شکار کرتے ہیں یا اپنے اندر نجاست رکھتے ہیں، وہ بھی کھانے کے لیے حرام ہے، کیونکہ ان کے جسم میں نجاست اور نقصان دہ چیزوں کا قوی استعمال ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے نہ صرف حلال جانوروں کی وضاحت کی ہے بلکہ حرام جانوروں، مردار، خون، نجاست سے آلودہ اور غیر ذبح شدہ جانوروں کو بھی حرام بتایا ہے، کیونکہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ انسان صرف پاک اور جائز رزق سے ہی اپنی زندگی بسر کرے۔ اسی کے ساتھ اسلام نے مکروہ اشیاء کی بھی نشاندہی کی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں فقہا نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، یعنی وہ چیزیں اگرچہ حلال جانوروں کے اندر پائی جاتی ہیں مگر ان کا استعمال ناپسندیدہ اور طبعاً گندگی کا باعث ہوتا ہے، جیسے گائے، بکرے یا دمبے کے اندر جو پتا، مثانہ، حدود، اوجڑی، بہتا ہوا خون، آلہ تناسل وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو فقہا نے ناپسندیدہ کہا ہے کیونکہ ان کے اندر نجاست یا کراہت ہوتی ہے اور وہ خوراک میں شامل ہونے سے طبعی نفرت اور روحانی کراہیت کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ چیزیں خباثت میں شامل ہوتی ہیں، وہ حرام یا مکروہ ہے۔ اسی حدیث مبارکہ کی روح سے ان اعضاء کو کھانے سے بچنا چاہیے، یعنی واضح رہے کہ حلال جانور کے اندر پائے جانے والے نجاست والے اعضاء کو نکالنے کے بعد باقی گوشت استعمال کرنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ حصہ جس میں نجاست ہے اسے ہٹا دیا جائے۔ مثلا مرغی کے پوٹے میں ایک مضبوط جھلی ہوتی ہے جو اندر کی نجاست کو الگ رکھتی ہے، اگر اس جھلی کو صحیح طریقے سے اتار دیا جائے تو باقی گوشت حلال اور پاکیزہ ہوتا ہے اور اسے کھانا جائز ہے، جیسا کہ تمام مکاتب فکر نے اتفاقاً فرمایا ہے۔ اسی طرح بکری، گائے یا دمبے کے اندر موجود پتا، مثانہ، حدود اور آلہ تلاسل جیسے حصوں کو نکال کر باقی گوشت کھانا جائز ہے، کیونکہ ان حصوں میں نجاست یا کراہت ہوتی ہے جو خوراک کو ناپسندیدہ بنا دیتی ہے۔ پھر وہ اصول فقہ بھی موجود ہے کہ جو چیز اللہ نے واضح طور پر حرام قرار دی ہو وہ ہر صورت میں ناجائز ہے، اور جو چیز اللہ نے حلال قرار دی ہو وہ جائز ہے، بشرطے کہ شرعی شرائط پوری ہو۔ اسی لیے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور حلال اور حرام میں تمیز رکھے تاکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کر سکے۔ نیز یاد رہے کہ صرف حلال کھانا کافی نہیں بلکہ ہر اس چیز سے بچنا ضروری ہے جو حرام یا مکروہ ہو، کیونکہ وہ ایمان، عبادات، اخلاق اور روحانی زندگی پر منفی اثرات ڈال سکتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر لازم ہے کہ وہ حلال کھائے، حلال کمائے اور حلال ہی پر قائم رہے۔ اسی لیے علماء نے بھی تاکید کی ہے کہ مسلمان اپنے رزق میں نہ صرف حلال بلکہ پاکیزگی، صفائی اور شرعی حدود کا خاص خیال رکھے تاکہ اس کی عبادت قبول ہو اور اس کا دل و جسم پاک اور صاف ہو۔ اسلامی تاریخ اور شریعت میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے شکار کے واقعات ملتے ہیں اور اس کے شرعی احکام قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات واضح ہے کہ اسلام میں جانوروں کا شکار جائز ہے، بشرطے کہ اس کا مقصد حلال گوشت حاصل کرنا ہو، ضرورت ہو، رزق کے لیے ہو اور وقت ضائع کرنے کے لیے نہ ہو، اور بعد میں گوشت استعمال نہ ہو تو بعض علماء نے اسے مکروہ یا ناپسندیدہ قرار دیا ہے کیونکہ اس میں بلا ضرورت قتل اور نقصان شامل ہوتا ہے۔ اسلام میں شکار کے احکام میں کہا گیا ہے کہ شکار کرنے والا شخص عاقل اور بالغ مسلمان یا اہل کتاب میں سے ہونا ضروری ہے۔ شکار کی نیت شرعی ہو، اللہ کے نام سے
بسم اللہ کہے اور احرام کی حالت میں شکار نہ کریں، کیونکہ احرام میں شکار مردار شمار ہوتا ہے۔ تاریخی واقعات میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ رسول پاک کے ساتھ سفر میں تھے اور راستے میں ایک جانور دیکھا، کیونکہ وہ احرام میں نہیں تھے۔ انہوں نے اسے شکار کیا اور اس کا گوشت پکایا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے کی اجازت دی۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کئی شکار کے واقعات ملتے ہیں جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جنگ یا سفر کے دوران شکار کیا اور گوشت استعمال کیا، دوسروں کو دیا۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ شکار اسلام میں جائز ہے، بشرطے کہ شکار حلال جانور ہو اور ذبح شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے، اور خشکی اور سمندر دونوں کے شکار جائز ہے، بشرط یہ کہ نجاست نہ ہو اور طبعاً پاکیزہ ہو۔ اسی طرح قرآن میں ارشاد ہوا کہ اللہ کے رزق میں سے پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو جانور صحت مند، پاکیزہ اور انسان کے لیے غذائیت بخش ہو وہ حلال شمار کیے گئے ہیں۔ حلال جانوروں میں مرغی، بطخ، ہنس، بکرا، دمبا، گائے، اونٹ اور سمندری جانور شامل ہے، بشرطے کہ وہ صحیح طریقے سے ذبح کیے جائیں اور اللہ کے نام سے ہو۔ ذبح نہ صرف جسمانی عمل ہے بلکہ روحانی پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے نام سے ذبح شدہ چیز کھائے وہ پاک ہے، اور جو غیر اللہ کے نام کے کھائے وہ ناقابل قبول ہے۔ اسی طرح شکار کے دوران جانوروں کے ساتھ ظلم نہ ہو اور شکار کے بعد گوشت کا استعمال کیا جائے، جیسے کھانا بیچنا، ضرورت مندوں کو دینا یا خیرات دینا۔ اسلام میں مردار جانور، سور کا گوشت، خون اور غیر شرعی شکار شدہ جانور حرام ہے، کیونکہ ان میں نجاست اور نقصان دہ مادہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سور کے گوشت سے سختی سے منع فرمایا۔ فقہا کے مطابق شکار احکام میں شکار کی نیت، اللہ کے نام کا تذکرہ اور ذبح کے طریقے پر خاص زور دیا گیا ہے۔ اسی طرح مکروہ اشیاء جیسے اوجڑی، پتا، مثانہ، حدود اور بہتا ہوا خون جو حلال جانور میں پائے جائیں ان کو کھانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ان میں نجاست یا کراہت ہے اور خوراک کو ناپسندیدہ بناتی ہے۔ مرغی کے پوٹے کی مثال دی جاتی ہے جس میں جھلی موجود ہوتی ہے جو گندگی کو الگ کرتی ہے، اور جھلی ہٹا کر گوشت حلال اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بکری، دمبا اور گائے کے اندر موجود پتا، مثانہ، حدود اور آلائے تناسل نکال کر باقی گوشت کھایا جاتا ہے۔ اسلام نے شکار کے لیے شرائط مقرر کی ہے کہ دو جائز مقصد کے لیے ہو، اللہ کے نام کے ساتھ ہو، احرام کی حالت میں نہ ہو۔ جانوروں کے ساتھ ظلم سے بچایا جائے اور گوشت بعد میں استعمال کیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اکثر سفر تجارت یا معرکے کے دوران شکار کیا تاکہ اپنے گروہ یا خاندان کے لیے رزق حاصل کیا جا سکے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ صحابہ شکار کرتے تھے اور اسے حلال طریقے سے کھاتے تھے۔ اسلام شکار کو جائز، رزق اور ضرورت کے لیے حلال سمجھا جاتا ہے، جبکہ تفریح اور بلا مقصد شکار مکروہ ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ شکار کرنے اور جانوروں پر ظلم نہ کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ شکار کے ذریعے حلال گوشت حاصل کرنے اور ضرورت مندوں کو دینے کی اجازت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے واقعات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے واضح ہوتا ہے کہ شکار جائز ہے، بشرطے کہ اس کا مقصد درست ہو، ذبح شریعت کے مطابق ہو اور شکار کا گوشت استعمال کیا جائے۔ اسلام نے شکار کے اصول میں رحم، اخلاق اور عدل کو اہمیت دی ہے تاکہ مسلمان اپنے رزق میں حلال اختیار کریں
اور ایمان، عبادت اور روحانی پاکیزگی پر برقرار رکھیں۔ علماء بھی تاکید کرتے ہیں کہ شکار جائز ہے جب مقصد جائز ہو اور شرائط پوری ہو، مگر تفریح کے لیے شکار کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت میں خاص طور پر بکری اور دمبے کے گوشت کو زیادہ پسند فرماتے تھے، کیونکہ یہ گوشت غذائیت سے بھرپور اور آسانی سے ذبح ہونے والا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات میں بھی آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری یا دمبے کا گوشت پکایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا اور خوش ہوئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بکری اور دمبے کے گوشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مرغی اور چکن کے گوشت کا بھی ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اسے تناول فرماتے تھے۔ اگرچہ زیادہ تر روزمرہ کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ خوراک جیسے کھجور، دودھ، شہد اور چھوٹے حصے کا گوشت پسند فرماتے تھے، مچھلی اور سمندری جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں شامل ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندری مخلوقات کو کھانے میں جائز قرار دیا۔ گائے کے گوشت کا ذکر بھی بعض مواقع پر آتا ہے، خاص طور پر عید، قربانی یا کسی دعوت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھاتے تھے۔ اگرچہ روزانہ کی خوراک میں اس کا استعمال کم ہوتا تھا کیونکہ یہ بھاری اور ذبح میں زیادہ محنت طلب ہوتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک میں ہمیشہ سادگی، حلالت اور پاکیزگی کو ترجیح دی گئی، یعنی گوشت ہمیشہ حلال، پاکیزہ اور اللہ کے نام کے ساتھ ذبح شدہ جانوروں کا ہونا چاہیے۔ اس لیے مرغی، بکری، دمبا، گائے اور بعض مچھلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کے انتخاب میں نہ صرف غذائیت بلکہ ذبح کی شرعی صحت، جانور کی پاکیزگی اور روحانی پاکیزگی پر بھی توجہ دی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو ضرورت کے مطابق تناول فرماتے تھے اور اسے ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ بھی آتا ہے کہ گوشت کا استعمال اعتدال میں ہوتا اور ہمیشہ حلال، صحت مند اور پاکیزہ جانوروں کا انتخاب کیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیحات میں گوشت کا انتخاب ہمیشہ حلال، پاکیزہ اور غذائیت سے بھرپور جانور کے لیے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سادگی اور ضرورت کی رعایت بھی اہم تھی۔ مرغی، بکری، دمبا، گائے اور بعض مچھلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ پسندیدہ غذا میں شامل ہے، اور ان کے گوشت کی ترجیح کے پیچھے نہ صرف غذائیت بلکہ ذبح کی شرعی صحت، جانور کی پاکیزگی اور روحانی صفائی بھی شامل تھی۔ یہ اصول آج بھی مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے کہ گوشت کے انتخاب میں حلال، پاکیزگی، صحت اور ضرورت کو ترجیح دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واضح ہے کہ گوشت کا استعمال ہمیشہ اعتدال میں ہو، غیر ضروری شکار یا فضول گوشت سے پرہیز کیا جائے، اور گوشت ہمیشہ ایسے جانور کا استعمال کیا جائے جو حلال اور شرعی ذبح شدہ ہو، تاکہ جسمانی اور روحانی پاکیزگی قائم رہے اور مسلمان کی عبادت اور اخلاق بھی صحیح رہے۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں جن کو اولیاء کرام میں وہ درجہ حاصل ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کرام میں حاصل ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ سیرت پاک ایک وسیع اور اللہ تعالی کی عنایت اور فیضانیات سے بھرپور داستان ہے، جس کی ابتدا آپ کی ولادت
470 ہجری کو یکم رمضان المبارک بروز جمعہ ایران کے صوبہ گیلان میں ہوئی، جہاں آپ کے والد محترم حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور والدہ محترمہ بی بی فاطمہ تھی۔ والد محترم انتقال فرما گئے، جس کے بعد آپ کی پرورش نانا حضرت سید عبداللہ سومی کے زیر کفالت ہوئی، جو زمانے کے بڑے اللہ کے دوست تھے، اور نانا کی خدمت میں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور بچپن ہی سے آپ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم، عرفان اور روحانیت کی نشانیوں کا اظہار ہوا، جیسا کہ ولادت کے وقت آپ کے کندھے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نشان نظر آئے، اور والد ماجد کو خواب میں بشارت ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی اولاد عطا فرمائی ہے جو دین کی عظمت میں بلند مقام پائے گی اور دشمنوں کو گمراہ کرے گی۔ آپ کا نسب دونوں طرف سے سادات حسنین تک جاتا ہے۔ والد کی طرف سے امام حسن رضی اللہ عنہ اور والدہ کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ملتا تھا، جس سے آپ نجیف الطرفین خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور بچپن ہی سے فرشتوں کے استقبال، نورانی مناظرات اور روحانی اشارے آپ کی شخصیت میں واضح تھے۔ آپ نے ابتدائی علمی سفر اپنے نانا کے زیر سایہ مکمل کیا، اور بعد میں بغداد ہجرت فرمائی، جہاں آپ نے عربی ادب، تفسیر حدیث، فقہ، علم کلام اور دیگر علوم شرفیہ میں مہارت حاصل کی، اور خصوصاً بزرگ عالم ابو سعید مبارک مخارمی بغدادی رحمہ اللہ سے علم حدیث اور تصوف کے اسرار سیکھے، جس کے بعد آپ خود مدرس، مرشد کامل اور روحانی رہنما بنے، اور بغداد میں مدرسہ و حلقہ درس قائم کیا، جس میں ہزاروں افراد نے شریعت و طریقت کا حسین امتزاج سیکھا، اور آپ کا مشہور سلسلہ قادریہ کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ نے نوجوانی ہی سے عبادت، ریاضت، مراقبہ، اخلاق حسنہ، شریعت و سلوک کے ساتھ ساتھ دعاؤں اور فیضانیات سے لوگوں کے دلوں میں ایمان و یقین کو مستحکم کیا۔ لوگوں نے آپ کو لقب غوث اعظم، سلطان الاولیاء، محی الدین اور سید الاولیاء دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی تجدید، عوام میں روحانی قوت واپس لانے اور لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا فیض عطا فرمایا۔ ایک مشہور واقعہ میں ایک بہت کمزور بے حال شخص بغداد میں آپ سے ملا تو آپ نے دعا فرمائی اور وہ مکمل طور پر صحت مند ہو گیا، جس کے بعد لوگوں نے آپ کو محی الدین کہنا شروع کیا، اور مزید واقعات میں بیماروں کی شفا، پریشانیوں کا حل، لوگوں کے دلوں میں نور اور توبہ و استغفار میں شامل ہے، جو آپ کے کرامات کا حصہ ہے۔ آپ نے بہت ساری کتابوں کی تصنیف بھی کی فرمائی جو علم و عرفان کے طالبین کے لیے شریعت و طریقت کے دروازے کھولتی ہے۔ آپ نے نہ صرف علمی و روحانی ماحول قائم کیا بلکہ سماجی خدمات، عدل، اخلاق، بھائی چارہ، انسانیت اور فقہ و تفکر کے فروغ کے لیے بھی کام کیا، جس سے بغداد ایک عظیم دینی، علمی و روحانی مرکز بنا، اور آپ نے بے شمار شاگردوں کی تربیت کی، جن میں حضرت سیدنا عبد الرزاق خاص مقام رکھتے ہیں۔ قادریہ سلسلہ کو مختلف علاقوں تک پہنچایا، اور آج قادریہ سلسلہ ہندوستان، ترکی، افریقہ اور دیگر ملکوں میں روشنی کا مینار ہے۔ آپ کی زندگی ذکر، تسبیح، مراقبہ، ریاضت اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں گزری، اور آپ نے لوگوں کو توبہ، استغفار، اصلاح نفس اور اللہ کی طرف رجوع کی تعلیم دی، جس سے بے شمار انسانوں کے دل ایمان اور یقین سے بھرے اور روحانی ترقی حاصل کی۔ آپ نے ہمیشہ رحم، ہمدردی، خدمت انسانیت، غریبوں کی مدد اور اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو اولیاء میں سب سے بڑے ولی کامل اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرب ولی کے طور پر یاد کرتے ہیں۔
آپ کی وفات 580 ہجری میں 11 ربیع الثانی کو بغداد میں ہوئی اور آپ کو اپنی مدرسے کے اندر مقام مقدس پر دفن کیا گیا، جس کا روضہ مبارک آج مریدین و متوسلین کا زیارت گاہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، ولادت، تعلیم، تربیت، کرامات، تصانیف اور وفات تک اللہ تعالیٰ کی عنایات سے منور رہی ہے، اور آج بھی لاکھوں اہل ایمان آپ کی سیرت سے رہنمائی، معرفت اور اللہ تعالیٰ کے قریب رہنے کی توفیق حاصل کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آخر میں رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خوبصورت زندگی سے سبق حاصل کرنے والا بنائے، حضرت غوث اعظم کے فیوضات سے فائدہ حاصل کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے اپنے آپ کو روشن اور منور کرنے والا بنائے، اور آپ کی ہر سنت سے محبت کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر احکامات پر صحیح صحیح چلنے والا بنائے۔ اس نازک دور میں مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو احباب تک ضرور شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے، اور کمنٹ باکس میں میرے لیے کچھ دعائے خیر کے الفاظ لکھیں یا ناصحانہ الفاظ ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔